بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند خبریں، چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ اگر زندگی کے اندر اپنے ارد گرد مختلف جگہ پر ماحول کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا تجربہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، پھر آپ اس سے کوئی انالیسس کرتے ہیں اپنی زندگی کے جو نفع نقصانات اور زندگی کے اتار چڑھاؤ، ان کے اوپر جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے میں نے زندگی میں کہاں غلطی کی، کس جگہ پہ میں نے کام ٹھیک کیا، اور وہی چیزیں جو ہے پھر نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی۔ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر نظام چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا نظام یک طرفہ ٹریفک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کون کون شامل ہے اگر غور کیا جائے، جو کچھ پاکستان مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کے گروپ جو چاہ رہے ہیں، جو جس طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو برتاؤ رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یا عمران خان صاحب سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ سائفر کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، یہ ساری چیزوں کا اگر 2-3-4 لفظوں میں انالیسس کیا جائے تو صرف 2-3 باتیں کافی ہیں۔ کوئی آدمی اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر آؤٹ آف دا وے جا کے کسی آدمی کو فیور نہیں کر سکتا۔ اگر کسی آدمی کے کچھ ذاتی مفادات ہوں گے، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کرے گا، یا کچھ مفادات اس نے اس شخص سے لیے ہوں گے تو اس کے بعد وہ اس کو فیور کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ذاتی رنجش ہوگی اور اس کے بعد وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ جا کے وہ دوسرے آدمی کو جو کچھ وہ کر سکتا ہوا اپنی طاقت اور سمجھ کے مطابق وہ کرے گا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ساری بات نظر آئے گی۔ امریکہ کے مفادات کیا ہیں، پی ڈی ایم کے مفادات کیا ہیں، اور عمران خان صاحب ان کے راستے کی رکاوٹ، اور عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ استعمال کیے جا رہے ہیں، کتنے لوگ جو وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، امریکہ سے کیا فوائد ہیں، کیا پاکستان کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کیا پاکستان کی معیشت تبدیل ہوئی؟ 19 ماہ کے دوران امریکہ نے کو پاکستان کو امداد بھیجی، کو پاکستان کو بڑا پیکج دیا، کو J-10C جس طرح چائنا نے دیے تھے اس طرح کے طیارے دیے، F-16 کا کو سامان دیا۔ یہ ساری چیزیں اگر میں کس ہزار لسٹیں ہیں جی، امریکہ نے کوئی 1 ٹکا 1 پائی ان کو دیا ہو، وہ آٹے میں نمک کے برابر کو تھوڑا بہت دے دیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن IMF کو انہوں نے کہا کہ جو ان کو تھوڑا بہت ریلیف دیا ہے وہ دلوایا اس نے۔ باقی جو پاکستان کے اندر اس نے جو حشر کیا، پاکستان کا سی پیک اس کو وائنڈ اپ کیا اس نے۔ اس کے بعد جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے، سمندروں سے گہری دوستی، پہاڑوں سے اونچی دوستی، اس کو تباہ و برباد کیا۔ جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس کو دبایا، جو فلسطین کے اوپر پاکستان دبنگ آواز اٹھاتا تھا وہ آواز دبائی گئی۔ جو پاکستان کبھی کھل کھلا کے اسلامی ممالک کے ساتھ بات چیت کرتا تھا اور اسلامی ممالک کو فورس کرتا تھا کہ آپ فلسطین کے اور کشمیر کے حقوق پر بات کریں، وہ آواز دب گئی۔ اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے، جب امریکہ نے ہمیں پیسہ نہیں دیا، جب امریکہ نے ہمارے کو مفادات جو ہیں اس کا تحفظ نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں فرش راہ ہو رہے ہیں؟ کیوں، کس وجہ سے؟ جو پاکستان کا وہ آدمی جس نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا، ڈاکٹر قدیر خان، اس کو کسی کے کہنے کے اوپر کہ اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پھر جو اس کا حشر کیا، اسی طرح لیاقت علی خان، بے نظیر اور دیگر لوگ جو ہے، بھٹو ہے، اور اب آ کے باری آ گئی عمران خان صاحب کی۔ 76 سالوں کے دوران پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہوا کہ امریکن مفادات کی خاطر ہم نے اپنے جو محب وطن لوگ تھے ان کو بھیٹ چڑھانے کی کوشش کی، اور جو سازشی عناصر سے ان کو تحفظ دیا اور اوپر لانے کی کوشش کی تھی۔ ساری بات آپ سمجھے ہیں اس بات کا، اور جنہوں کہندے نا پنجابی چ 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، جدوں تک جیب گرم نہیں ہوندی، جدوں تک مال وکھا میرا موڈ بنے، اس وقت تک کوئی آدمی آؤٹ آف دا وے جا کے کسی آدمی نے سپورٹ نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ باتیں کھلتی جائیں گی۔ زمانہ کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر آپ بات کرتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ ابھی بند کمروں کے اندر جو خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، پھر یہ عوام کے اندر پھیلتی جائیں گی آہستہ آہستہ۔ آواز جو ہے، منہ سے نکلی آواز ہزاروں میل دور جو کہ جا کے
وہ جس آدمی کے اوپر بھی اثر کرنا تھا وہ کرتی ہے. اسی طرح یہ جو اب بند کمروں کی سازشیں ہیں یہ بھی کسی وقت باہر آنا شروع ہو جائے گی. اب عمران خان صاحب اور میڈیا والوں کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ میڈیا پر شیئر ہوئی، پھر اس کے بعد ایک دم پابندی لگی. پابندی لگنے کے بعد پیمرا جو ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد میدان میں آیا. اون چودھری صاحب جو ہیں ذرائع کے مطابق ان کو سوئے پڑے ہوئے کو اٹھایا گیا اور میڈیا پر اس بات کو انہوں نے آ کے جو بیانات داغے، جو فائرنگ کی. اس کے بعد ایک خبر اور مارکیٹ کے اندر آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات فوری طور پر ہوئی ہے اور اس کے بعد کچھ معاملات وہاں پر طے ہوئے ہیں. 21 کے قریب درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہاں پر جا چکی ہیں. جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے، لیکن ابھی الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا، نہ کوئی فیصلہ کیا. انہوں نے ہاں اتنا ضرور کیا کہ پیسہ اور وزارت خزانہ جو ہے ان کو لیٹر لکھا ہے، وزارت دفاع جو ہے ان کو لیٹر لکھا ہے، وزارت داخلہ کو لیٹر لکھا ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ میرے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کرنا ہے. باقی معزز 2 جج صاحبان جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کیوں اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اب اس میں روح رعایت نہیں ہوگی، اسی طرح قاضی فائز صاحب نے کہا تھا پر اس پہ بات نہیں کرنی، بڑا امتحان بڑی بات ہوگی. لیکن اب جہاں یہ کام ہوگا وہاں سیکورٹی کے اداروں کو جناب لکھا ہے کہ ہمیں 5.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار چاہیے، اور اسی طرح جو صوبائی حکومتیں ان کو 3.5 لاکھ جو وہ لوگ ہیں وہ کیے ہیں، یعنی 3.5 اور 5.5 9 لاکھ کے قریب بن جاتے ہیں وہ تقریباً. اتنے آدمی کوئی بھی افورڈ نہ کر سکے. آپ نے اپنا عملہ بھی رکھنا ہے، ٹیچر بھی رکھے ہوئے ہیں، تمام پرائیویٹ سکولوں کو بھی ہائر کر رہے ہیں اور سیکورٹی کے لیے اتنے عملہ جو ہے وہ منگوایا جا رہا ہے. یہ سب کہانی ایک سوال ہے اور سوال کے آگے فل سٹاپ ہے. فل سٹاپ کے آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حکم ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن صاحب کا اپنا قول ہے کہ ہم جو بندہ الیکشن پر بات کرے گا ہم اس کے خلاف ڈھونڈ رہے ہیں، کارروائی کریں گے اور ڈھونڈ کے کارروائی کریں. اسی طرح عوام بھی ڈھونڈ رہی ہے کہ الیکشن کہیں کھو گیا. الیکشن کو تلاش کرنے کی کوشش عوام گزشتہ 19 ماہ سے کر رہی ہے. یہ کتنا مشکل جو کام تھا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ انہوں نے مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن صاحب کی طرف روانہ کیا، اور جو کچھ اس دوران رکاوٹیں حائل کرنے کی کوشش کی گئی ان کو کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا. جس طریقے کا جبر تشدد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چل رہا ہے اس کی مثال جو ہے وہ دیدنی ہے. شاید دنیا کے اندر 2 ملک ہیں جہاں پر جبر تشدد جو ہوتا تھا اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے 3رے نمبر پر. یہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی امید رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سے محبت کی جائے، ہم سے پیار کیا جائے، ہمیں ووٹ دیا جائے، تو میرا خیال ہے آپ گالی بھی دو، تھپڑ بھی مارو، اور اس کے بعد آپ ہم سے امید رکھو کہ ہم جناب آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، ہم آپ کے لیے پیار بھی بانٹیں گے. تو یہ ناممکن ہے. عوام جانور نہیں ہے. عوام کے اندر محبت اور پیار. آپ نے روٹی کا نوالا پاکستانی قوم سے چھینا، آپ نے اس کو تحفظ دیا کہ ہم غریب کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں. جب آپ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت جب گرانے والے تھے، آپ لانگ مارچ کرتے پھر رہے تھے، اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر پٹرول سستا، آٹا سستا، ہر چیز کر دیں گے. لیکن آپ نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا، آپ نے غریب کے منہ سے دوائی کی سہولت چھینی، آپ کے منہ سے آپ نے غریب کے بچوں کے سکول جانے کا جو حق تھا وہ چھینا. اس کے علاوہ پاکستان کی انڈسٹری کو مکمل طور پر تباہ کیا، پاکستان کو تباہ کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اور موقع دیا جائے. یہ اب میرے وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اپنے گریبان کے اندر کہ ایک شخص کی خاطر پورے ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اپنے جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں، یا ایک شخص کے لیے ہم جناب اوور ریئیکٹ کر کے ہر چیز کر رہے ہیں؟ جو کچھ پیمرا نے کیا، جو کچھ اون چودھری نے کیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک جو میسج آیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنی قوم کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، اب عمران خان صاحب کی ڈیوٹی ختم ہے. اب عوام اگر جاگ گئی یا عوام کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ضروری سمجھا تو وہ کر لیں گے، ورنہ عمران خان صاحب اپنی کرکٹ بھی کھیل لی، اپنے شوکت خانم بھی بنا لیے، اپنا القادر ٹرسٹ بھی بنا لیا، اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی بھی بنا لی.
پوری دنیا کے اندر عمران خان صاحب نے اپنا ایک نام بنایا. کیا وہ آدمی امریکہ چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، بھارت چلا جائے، کسی ملک کے اندر بھی چلا جائے جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، وہ روڈ پہ کھڑا ہو جائے، اور دوسری طرف یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو کھڑا کر دیا جائے، تو شاید صبح سے لے کے شام تک لوگ اگر صرف دیکھا جائے تو شاید ان کو کوئی بندہ پہچانے بھی نہ، لیکن عمران خان صاحب سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آٹوگراف لیتے ہوئے ان ملکوں کے اندر نظر آئیں گے. یہ فرق ہے. لیکن میں بات وہی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرح اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، نہ وہ سیاستدان تھا. وہ جناب اس کو 6 سال اس کو نظر بند بھی کیا گیا، اس کی پینشن بھی بند کی گئی، اور وہ جو کچھ اس ملک کے بارے میں کہہ کے گیا، اس ملک کے بارے میں کہہ کے گیا، اس عوام کے بارے میں کہہ کے گیا کہ میرے سے غلطی ہوئی، میں نے اس قوم اور اس ملک کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جوانی قربان کی. یہی بات عمران خان صاحب کبھی کہیں گے کہ میں نے اس ملک کی خاطر کرکٹ کھیلی، اس ملک کی خاطر شوکت خانم بنایا، اس ملک کی خاطر نمل یونیورسٹی بنائی، اس ملک کی خاطر القادر ٹرسٹ کیا، اس ملک کے اندر لنگر خانے بنائے، اس ملک کے اندر میں نے صحت کارڈ دیا، میرے سے غلطی ہوئی. یہ منافقوں کا دیس ہے، یہاں منافق بستے ہیں اور منافقوں کو ہی پسند کیا جاتا. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا. حامد میر صاحب، ان کے لیے کچھ سخت آرڈر جو ہیں کاشف باسی صاحب اور مریم احمد صاحبہ کی طرح آرڈر جاری ہوئے ہیں. حامد میر صاحب جو خبریں آ رہی ہیں ان کو اب آف ایئر کر دیا گیا. کیا جیو اپنی روایات کے مطابق ان کو عارضی طور پر آف ایئر کر رہا ہے، یا آگے جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو پروگرام سے ہٹا دیا جائے گا؟ لیکن ایک بات لوگ یہ بات بتا رہے ہیں، ایک بات ہے کہ جب پہلے حامد میر صاحب کو نکالا گیا تھا اس وقت الزامات جو ہیں، پہلے حامد میر صاحب نے جب وہ پریس کانفرنس کی تھی اسد طور کے بعد، اس وقت حامد میر صاحب نے کچھ کہا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بیانیہ چینج کیا اور انہوں نے کہا کہ گند کا ٹوکرا عمران خان صاحب پر ڈالو. پھر عمران خان صاحب پر انہوں نے کہا جی کہ مجھے نکالنے والے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہمت اور طاقت نہیں مجھے وہاں سے جیو سے نکلوا سکے. پھر جب وہ معاملات طے ہو گئے تو پھر حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے جو روکا توپوں کا وہ عمران خان صاحب کی طرف موڑ دیا. اب نہ عمران خان صاحب حکومت میں، نہ وزیر اعظم، وہ جیل میں، اور حامد میر صاحب جو ہیں وہ پروگرام سے باہر. اب وہ ہے یہ کہتے ہیں جی اللہ کا انصاف سچ اور اللہ الحق ہے اور سچ سامنے آتا ہے. اسی طرح یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ایک دن سچ سامنے آئے گا اور کتابوں کے اندر لکھا جائے گا کہ کس کا کیا کیا کردار تھا. ارشد شریف کے قاتل بھی بے نقاب ہوں گے، عمران ریاض کو اٹھا کر لے جانے والے وہ بھی لوگ جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے، پاکستان کے ساتھ جنہوں نے یہ کھلواڑ کیا وہ لوگ بھی بے نقاب ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگلی خبر جو میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ ہے اس کا معاملات جو ہیں وہ اب دانیال عزیز کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور دانیال عزیز سٹرونگ سٹانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے احمد اقبال اور دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ قاسم صاحب جو کوئی ہیں ان کے معاملات کی وجہ سے وہ آپس میں الجھے ہیں نارووال کی اسٹریٹ کے اوپر. اب اس میں مولانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اب اس میدان میں آئے ہیں. کیوں یہ بات زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اب دانیال عزیز صاحب نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کے لیے جو میں نے قربانیاں دی، جس طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا یا جو کچھ ہوا، جو وہ نااہل ہوئے، یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے دانیال عزیز صاحب نے ایک نجی چینل کے اوپر کہا کہ کیا میرے وفاداریوں کا حق مجھے اس طریقے سے دیا جائے گا کہ مکھی کی طرح، مکھن سے بال کی طرح نکال دیا جائے گا. یہ بات اب زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا دانیال عزیز کوئی بڑا سرپرائز دینا چاہتے ہیں یا وہ کسی کے کہنے کے اوپر احسن اقبال صاحب کو ہٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جی پاکستان مسلم لیگ کا اندرونی. لیکن حالات و واقعات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوئے خطے کے نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح پارٹیوں کے حالات بھی نظر آ رہے ہیں، تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پارٹیاں کیا کریں گی؟ جس طریقے سے پاکستان کے اندر وکلا برادری نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو فیصلہ کیا، اور بڑی تعداد کے اندر وکلا جو ہیں وہ ان کو آنے والے دنوں کے اندر 176 کے قریب ٹکٹ جو بتائے جا رہے ہیں کہ وکلا کو ملیں گے، اور وکلا کی جو دلچسپی پاکستان تحریک انصاف میں بڑی ہے اس وجہ سے. لیکن وہاں میں ایک انالیسز آپ کو کر کے اور بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، الیکشن میں بڑے بڑے الیکٹیبل اور دوسرے تیسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اگر یہ ساری چیزوں کو آپ اپنے شہر کے اندر سروے کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا وکیل ہوگا، یعنی اس کے ساتھ لیبل لگا ہوئے یا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ بات کرتا ہے یا اس کو لائک کرتا ہے،
اس کی پریکٹس اور دوسرا جو وکیل ہوگا اس کی پریکٹس کے اندر بڑا زمین آسمان کا یہ 19 ماہ کے دوران فرق آیا. وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان وکلا کے شامل ہونے کے بعد صحیح پاکستان تحریک انصاف اب بننی شروع ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب نے اس وقت غلطی کی تھی، الیکٹیبل کا گیم کھیلتے رہے کسی کے کہنے پر، وہ کام نہیں صحیح تھا. لیکن یہاں میڈیا جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا اس نے مال بھی کمایا، جس نے عمران خان صاحب کی مخالفت کی اس نے پیسہ کمایا، جس سیاستدان نے عمران خان کے حق میں بولا اس کو عزت ملی. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب میڈیا کے اندر ہوں، عمران خان صاحب سیاست کے اندر ہوں، عمران خان صاحب کرکٹ کے اندر ہوں، عمران خان صاحب نمل یونیورسٹی کے اندر ہوں، عمران خان صاحب القادر یونیورسٹی کے اندر ہوں، جہاں بھی ہوں عمران خان صاحب جس جگہ پہ بھی ہوں گے، جو ان کے ساتھ ہوگا اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، جو ان سے مخالفت کرے گا لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ فیصلہ جس نے کرنا وہ کر لے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ اب عمران خان صاحب کی مقبولیت اس مقام پر ہے کہ اگر وہ نہ بھی وزیر اعظم بنے، وہ ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آیا، وہ ہمیشہ ہیرو رہا، لوگوں کا آئیڈیل رہا. اللہ تعالیٰ کو فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. میں زیادہ اس سے اور زیادہ کو کرتا نہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی.